پچھلے لیکچر میں ہم نے رومانوی تحریک کی بات کی اور رومانوی تحریک کے بارے میں یہ کہا کہ رومانوی تحریک اردو ادب کے اندر علی گڑھ تحریک کی ضد کے طور پر سامنے آئی۔ اردو ادب سمیت دنیا کے جتنے ادب ہیں، اگر ان کی بات کریں تو کوئی نئی تحریک پہلے سے موجود تحریک کی ضد یا تنقید بن کر ابھر آتی ہے۔ اسی طرح اردو ادب کے اندر ہم ترقی پسند تحریک کی بات کریں تو ترقی پسند تحریک بھی پہلے سے موجود تحاریک کی ضد یا تنقید بن کر سامنے آئی۔ مثال کے طور پر اگر ہم علی گڑھ تحریک کی بات کریں تو علی گڑھ تحریک کو مقصدیت کے ساتھ جوڑا گیا اور شعر اور دیگر اصناف ادب کو کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ بنایا گیا، تو اس کی ضد میں رومانوی تحریک آئی جن کا ماننا تھا کہ ادب کو ادب رہنے دینا چاہیے، ادب کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہونا چاہیے، اور ادب بذات خود اتنا وسیع ہے کہ اس کو کسی مقصد کے ساتھ جوڑنا ادب کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہے۔ اسی طرح اگر ہم ترقی پسند تحریک کی تعارف کی بات کریں تو ترقی پسند تحریک ادب برائے زندگی کا نعرہ لے کر اردو ادب کے اندر ابھر آئی۔ ادب برائے زندگی کا مطلب ہے کہ شاعری اور دیگر اصناف ادب یعنی ناول افسانہ نگاری کے ذریعے انسانوں کے شعور کو بیدار کیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کے حقوق کی پاسداری کر سکیں۔ اور دوسری بات انہوں نے آزادی کی کہ دنیا میں جتنے نظام ہیں حکومتوں کے یا جو پولیٹیکل سسٹم ہے یا گورنمنٹل سسٹم ہے، اس میں انسانوں کو غلام بنایا جاتا ہے، لوگوں کے جو وسائل ہیں ان پر 10% حکمران قابض ہیں۔ تو شاعری کے ذریعے ادب کے ذریعے ان کو احساس دلایا جائے انسانوں کو کہ وہ آزادی کی تحریک چلائیں، آزادی کے لیے جد و جہد کریں۔ اور پھر ترقی پسند تحریک کے اندر نئے موضوعات کی گنجائش رکھی گئی، جیسے ہم کلاسیکل تحریک کی بات کی جائے یا کلاسیکل تحریک کی ہم بات کریں تو وہاں نئے موضوعات کی گنجائش موجود نہیں تھی، پہلے سے موجود خیالات کے اوپر ہی اشعار لکھے جاتے تھے اور نثری پیرائے لکھے جاتے تھے۔ ترقی پسند تحریک نے شاعری کے اندر، ناول نگاری کے اندر، افسانہ نگاری کے اندر نئے موضوعات کی گنجائش پیدا کی، یعنی ادب کو نئے امکانات اور موضوعات جذب کرنے کے قابل بنایا۔ اور انہوں نے کہا کہ انسانیت کی ترجمانی ترقی پسند تحریک کا منشور ہے، یعنی ادب کو انسانیت کا ترجمان اور ہمدرد ہونا چاہیے۔ ان کے مطابق شعر اور اصناف ادب کو سچائی اور حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے، یعنی ادب میں سچائی، حقیقت اور عقلی صداقتوں کی ترجمانی ہونی چاہیے۔ اگر ہم ترقی پسند تحریک کی آغاز کی بات کریں تو اس کا جو آغاز ہے وہ اسی وقت ہوا تھا جب پریم چند نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو ہندوستانی تہذیب کی بہترین روایات کا وارث سمجھتے ہیں اور ان روایات کو اپناتے ہوئے ہم اپنے ملک میں ہر طرح کی رجعت پسندی کے خلاف جد و جہد کریں گے، یعنی دقیانوسیت کے خلاف، پرانے روایات کے خلاف جو ترقی کے راہ میں حائل ہوتے ہیں، اور ہر ایسے جذبے کی ترجمانی کریں گے جو ہمارے وطن کو ایک نئی اور بہترین زندگی کی راہ دکھائے، یعنی ترقی پسندی کی طرف لے کے جائے اور ہم پروگریسو ہوں۔ اور اگر اس کے باقاعدہ آغاز کی بات کریں، باقاعدہ آغاز کا مطلب ہے کہ اس تحریک کو نام دیا جائے، اس کو دنیا میں اس کی پہچان کروائی جائے اور اس کو منشور دیا جائے۔
تو اس کا آغاز 1930 میں لندن میں ہوا، جہاں ہندوستانی طلباء مقیم تھے اور انہوں نے ہندوستان کے سماجی و سیاسی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا باقاعدہ آغاز کیا ترقی پسند تحریک کا۔ ترقی پسند تحریک کے اصناف یعنی ادب کے اصناف کیا تھے، کن موضوعات پہ وہ لکھتے تھے، کن ادبی اصناف کو ترقی پسند شاعری یا ادب کا حصہ بناتے تھے۔ ترقی پسند تحریک کے تحت اصناف ادب میں افسانہ، نظم اور تنقید یعنی ان تین اصناف پر زیادہ توجہ دی گئی، اور ان تینوں اصناف کو سوچ اور فکر کی شاہراہ پر ڈالا، جن پر ملک کے آئندہ ادب کو چار و ناچار گامزن ہونا پڑا۔ ترقی پسند تحریک کے جو اہم شعراء ہیں یا ان کی تخلیقات کی بات کریں تو سجاد نصیر، ان کا ناول ہے لندن کی ایک رات، اور فیض احمد فیض کی یہ شاعری کی کتاب ہے سر وادی سینا، اور کرشن چندر کی کا افسانہ الٹا درخت۔ یہ ترقی پسند تحریک کے شعراء کی مثال ہے اور ان کی تخلیقات۔